أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي قتادة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي وهو يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال قد سمعت من ناجيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقظ واسناني وأطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا رواه ابو داود وروى الترمذی نحوہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، آپ کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی پست آواز سے، بہت آہستہ آواز سے۔ جب آپ کے پاس پہنچے بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بڑے بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ راوی نے فرمایا کہ جب دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو ابو بکر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہم تم پر گزرے، تم آواز پست کیے نماز پڑھ رہے تھے، کیا وجہ ہے، اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں سنا رہا تھا نا، یا اللہ وحدہ لا شریک، جس کو میں سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا، جس کو مقصد تھا سنانا وہ تو سن رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے سنا لیا۔ حضرت عمر سے پوچھا ہم تم پر گزرے، بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے اور تم اتنی اونچی کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نماز تو پڑھ رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتے بھی جاگ جائیں اور شیطان بھی بھاگ جائیں۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر تم اپنی کچھ آواز اونچی کرو، اور عمر سے فرمایا تم کچھ اپنی آواز کو نیچا کرو۔ امام ترمذی نے بھی اس کی مثل نقل کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی، گلا پھاڑ 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 کے جو ہے نا جی بیان کرنا، نعت بولنا، ہاں جی، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ اب صدیق اکبر آہستہ بول رہے تھے، حضور نے ان کو تھوڑا سا، بھائی اتنا تو بولو نا کہ اگلے کو سمجھ بھی آئے، بات یہ نہ ہو کہ اگلے کو سمجھ بھی نہیں آئے بات کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، اور اتنا اونچا بھی نہیں بولو۔ اب بعض ساتھی جب پروگرام ہم جاتے ہیں نا جی تو سپیکر کی آواز اتنی اونچی کروا لیتے ہیں کہ سوائے شور کے نا جی کانوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا، ایک صرف شور آ رہا ہوتا ہے، یا ٹوں 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 چل رہے۔ حضور یہ بالکل ان احادیث کے خلاف ہے، یہ بالکل ایسا منظر، وہ شاید خطیب کو مزہ نہیں آتا بات کرنے میں کہ جب تک کان پھٹ نہ جائیں، دماغ بالکل نہ مفلوج نہ ہو جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ کم از کم سلطان وقت کو اپنی رعایا کے خیال میں رات کو گشت کرنا چاہیے، راتوں کو نکل کے پتہ کرنا چاہیے کہ میری رعایا کیسی ہے، اس کی کیا حالات ہیں، کون کیا کر رہا ہے، یہ خبر گیری رکھنی چاہیے۔ استاد کا، پیر کا، مرشد کا اپنے شاگردوں کے بارے میں اور اپنے مریدوں کے بارے میں یہ ساری تفتیش کرنا اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی، یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے غلاموں کی خبر گیری فرماتے ہیں۔ آج صدیوں کے فاصلے پر نا جی میں آپ کو حوالے پیش کر سکتا ہوں، ہر صدی کے اندر جس جس امتی کو حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور تو آج بھی زندہ ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میری نگاہ ایسی نہیں ہے جو دیکھ سکے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 75 مرتبہ جاگدی آنکھوں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، 75 مرتبہ۔ اسی طرح امام بصیری علیہ رحمہ کو میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک پیش کی، وہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہاں جی، یہ جب آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اس کو بردہ کہتے چادر والا قصیدہ، کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے شفقت فرماتے ان کو چادر بھی عطا فرمائی، جی شفا بھی عطا فرمائی۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار حضور کے آج بھی غلام ہیں جن پر حضور کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور بات کہ بلند آواز سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غافل جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ آدمی بالکل خاموش کھڑا ہو نا جی
بالکل خاموش بیٹھا ہو، بیٹھا ہو تو دماغ میں سوچ آتی رہتی، تو جب تھوڑی آواز بلند کر کے پڑھے گا نا جی تو پھر وہ سوچ وہ معاملات نہیں آتے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاکہ یہ ایک اور بات پتہ چلی کہ جس طرح اذان سننے کے بعد شیطان دوڑتا ہے، قرآن سننے کے بعد بھی شیطان دوڑتا ہے، یہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ ہے۔ آخری بات سماعت فرما رہے، ایک جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی شرح جو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم تھوڑا اونچا کرو، عمر تم تھوڑا نیچا کرو، یعنی درمیانی کام رکھو، کام تھوڑا درمیانی رکھو، تو فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، یعنی ہر وہ کام جو درمیانہ ہو وہ سب سے بہترین ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، بالکل درمیانہ راستہ ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔